اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ رب چونکہ وہ ماں سے پیدا نہیں ہوا تو اسے پتہ نہیں ہے، اور رطب و یابس میں، خشک و تر میں جو کچھ ہے رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا رب ذوالجلال نے سورہ سجدہ کے اندر ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، رب جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، رب جانتا ہے رحموں میں کیا ہے۔ آج ما فی الارحام کے علم کی نفی کے ساتھ یہ مجمع عام میں ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ممتا کیا ہوتی ہے، کیونکہ ماں نے جنم نہیں دیا تو جنم جو ماں سے لیتا ہے اس کو وہ پتہ نہیں جو پتہ خالق کو ہے، اور جس انداز میں وہ جانتا ہے اور جو اس کا حکم اور اختیار چلتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کس زمین پہ وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، رب ذوالجلال علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو تخلیق کے مسائل ہیں ان کے لحاظ سے اتنی واضح گفتگو کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر خلقکم من نفس واحدہ، رب نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، اسی سے اس کی زوج کو بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، رب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی بچہ اس کو تو شعور پیدا ہونے کے بعد کئی سال جا کر آتا ہے، لیکن جن جن مراحل سے گزار کے رب نے اسے ایک پانی کے قطرے سے کہ جتنے مراحل ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی طرف اشارہ کیا، اور وہ حقائق قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان کر دیے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری، کیا مراد ہے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں نطفن ثم علقن ثم مدغن، کہ پہلے نطفہ کی شکل تھی، پھر علقہ کی شکل تھی جمع ہوا خون، پھر ظلمات ثلاث، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا رب نے تجھے 3 اندھیروں میں بنایا، تمہارا مادہ جو کچھ بھی مٹیریل تھا وہ 3 اندھیروں میں تھا، تجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ اندھیروں کے اندر رب کو پتا تھا کہ تجھے کیسے بنا رہا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ ہی ظلمت البطن، ایک تو ماں کی پیٹ کا اندھیرا ہے، پیٹ کے اندر، دوسرا ظلمت الرحم، رحم کا اندھیرا ہے، تیسرا ظلمت المشیمہ، کہ وہ تھیلی جس کے اندر بچہ ہے وہ باریک پردہ رحم کے علاوہ رحم کے اندر اس کے، فرمائیے 3 اندھیروں میں رب نے تمہاری تخلیق کی ہے، تم کیسے باتیں کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمیں مثالیں دیتے پھرتے ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول گئے ہیں، اور یہ میری قدرت کے مقابلے میں باتیں لا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یعنی یہ بیان کر کے کہ رب نے تجھے خلقم من بعد خلق پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، 3 ظلمتوں کے اندر، پردہ، پھر رحم کا، پھر اس کے بعد کا پردہ۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، جو اس طرح اندھیروں کے اندر بنائے اور نقش و نگار کی کوئی کا مقابلہ نہ کر سکے، ذالکم اللہ ربکم،
یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے تمہارا رب. لہل ملک, اس کے لیے ہے ملک. لا الہ الا ہو فانا تصرفون. کہاں تم ڈگمگاتے پھرے جا رہے ہو, کیسے تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو. رب ذوالجلال کے نظام اور تخلیق کے مقابلے 15 نبی عورتوں میں بھی بنا دیتا معاذ اللہ. اسے جس نے ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کو پیدا کیا, ربکم و رب آبائکم, وہ تمہارا رب, تمہارے آبا کا رب, اس کے ایک ایک پانی کے قطرے سے اس نے اپنی قدرتوں سے پیدا کیا. وہ جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ رب چونکہ وہ ماں سے پیدا نہیں ہوا تو اسے پتہ نہیں ہے, میں نے اس کو الجھن میں ڈال دیا, وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا, کہتا معاذ اللہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. یہ سارے جھوٹ اللہ کے بارے میں اس نے افترا کر کے اس طرح کے بولے. اور خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت بول رہی ہے, اگر تجھے ماں اور ممتا کا اتنا ہی پتہ ہے تو پھر تم خود عورت کیوں نہیں بنے. اگر تم نبوت عورتوں کو دلوانا چاہتے ہو, تمہارے نزدیک ان کی ایک ترجیح ہے, اور تم چونکہ ماں سے تم نے جنم لیا ہے تو پھر یہ تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ تم عورت ہوتے. تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ تم آج سے 5 صدیاں پہلے ہوتے. تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ اپنی ماں کو زندہ رکھ لیتے. تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ اپنے باپ کو زندہ کر لیتے. تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ کھانا کھانے کے بعد تم قضاء حاجت نہ کرو. اپنی حالت تو دیکھو جب تمہیں ٹوائلٹ میں جا کر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نظام نہ چلے تو تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی کوئی الجھنیں نہیں ہیں, اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہیں, اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا, جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, کن فیکون. کن کہنے میں ہی وہ چیز ہو جاتی ہے. کن بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ وقت اتنا بھی نہیں لگتا جن میں آ جاتی ہیں اور تم اس کی الجھنے معاذ اللہ بیان کرتے ہو. وہ کہتا لا یعود حفظہما, کتنے ہیں آسمان, کتنی ہیں زمینیں, کتنی ان کی وسعت ہے. فرمایا ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے, کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نیند نہیں آتی, وہ تھکتا نہیں ہے. وہ ان ساری عوارض سے پاک ہے کیونکہ وہ سبحان اللہ ہے. وہ جسمانیات, ترکیب, حادثات اور زوال, امراض, مغروبیت, ان ساری چیزوں سے